بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوکب فشوری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور وائس آف امریکہ سے لے کر دیگر بڑے بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں. امریکہ سے انہوں نے خبر دی ہے. ویسے تو ہمارے ہاں بہت سی خبریں امریکہ سے آتی ہیں. اب بھی دیکھیے آپ پاکستان میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہ امریکہ ایران کے حوالے سے ہی لے کر مچی ہوئی ہے. تو کوکب فشوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی خفیہ ملاقات کروائی گئی ہے سہیل افریدی سے، وزیر اعلیٰ سے، جو وہ چاہتے تھے بڑے عرصے سے، اور یہ پمز ہاسپٹل میں ملاقات ہوئی ہے. جب ظاہر ہے کہ خان صاحب کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اس وقت ملاقات ہوئی ہے، اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر خان صاحب کے بیٹے سے جب ان کی بات چیت کروائی گئی ہے عید کے دن ان کے بیٹوں سے، تو انہوں نے بھی اس کے بعد جو پیغام آگے پہنچایا ہے اس میں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں ہے. ہاں، جوڈیشری کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے. تو کیا بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ کیا کچھ نرمیاں ہو رہی ہیں؟ سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب میرے ساتھ ہیں. انہوں نے چند دن پہلے ہی اس بارے میں ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آثار نظر آ رہے ہیں، امکانات نظر آ رہے ہیں نرمی کے. تو میری ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو پھر چونکہ عید کا موقع تھا تو میں نے کہا جی بعد میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. تو اب میرے ساتھ ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر. ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی اسامہ. اچھا سر، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو فرشوری صاحب نے خبر دی ہے اس حوالے سے بھی، اور ویسے جو آپ نے بات کی تھی نرمیوں کی، تو کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیے، صورتحال میں ایک تبدیلی تو غیر محسوس طریقے سے دیکھنے میں آ رہی ہے. یعنی عمران خان کا جو جارحانہ رویہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اب وہ رویہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا. جو ان کا فرسٹ ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ اب نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، اس کو عدلیہ کی طرف موڑ دیا ہے. تو اس سے کچھ چیزیں تو دکھائی دے رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جس دن عمران خان کو پمز ہاسپٹل میں لایا گیا ہے ابھی 2-3 دن پہلے، تو اسی رات سہیل افریدی بھی اسلام آباد میں موجود تھے. تو کچھ نہ کچھ یہ انڈیکیشنز بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. تاہم وہ معاملات کس سطح پر چل رہے ہیں، کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، علیمہ خان اور سہیل افریدی کی ملاقاتوں کی باتیں بھی ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک ٹھوس شکل میں حقائق سامنے نہیں آئیں گے تو اس پہ ہم یعنی لوگ اسپیکولیشنز کرتے ہیں، لیکن ہم تجزیاتی طور پر بات کر رہے ہیں کہ جو ڈائیورٹ کر دیا ہے عمران خان نے، یعنی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے، کسی کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں کی. انہوں نے نہ اپنے ٹویٹ میں بات کی، نہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے اس میں بات کی ہے. تو اس سے کچھ نہ کچھ آثار تو نظر آ رہے ہیں کہ معاملات کسی اور سمت میں چل پڑے. ٹھیک. اچھا، جس طرح آپ نے یہ خبر تو یہ دے دی کہ اسلام آباد میں تھے سہیل افریدی، اب کوکب فرشوری صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، لیکن اسی طرح نعیم مسٹر بٹ صاحب نے کچھ خبر دی تھی کہ جی کچھ باتیں چل رہی ہیں، علیمہ صاحبہ بھی ہیں آن بورڈ ہیں اور سہیل افریدی بھی. اب دیکھیے افغان پالیسی پر پوری طرح کے پی گورنمنٹ ساتھ نظر آ رہی ہے، آپریشنز کے حوالے سے دیکھیں، اور خاص طور پر ابھی خبر آئی کہ مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ تیز کرنا ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ پوری طرح سے کہہ رہی ہے کہ ہاں اس کو تیز کریں اور جلد از جلد مہاجرین کو واپس باعزت طریقے سے افغانستان بھیجیں. تو یہ خبریں تو ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں، مہاجرین کا معاملہ جو ہے نا وہ بارڈر پہ ایک ٹینشن ہے. بارڈر تو بند ہے اب اس وقت. تو میں ابھی 2 دن پہلے میں نے خبر دی تھی کہ 1075 قیدی تو صرف پشاور جیل میں ہیں. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں 200 کے قریب قیدی ہیں افغان مہاجرین. مانسہرہ میں 120 قیدی ہیں. ہری پور جیل میں 158 قیدی ہیں. تو اس ایک بات تو واضح ہے کہ مہاجرین کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا رہا ہے، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اب وہ مہاجرین تو سارے کے سارے خیبر پختونخوا میں ہیں. دوسری بات یہ کہ جو بارڈر پر صورتحال بگڑ گئی ہے تو بارڈر بھی سارے کا سارا پختونخوا کے ساتھ مل رہا ہے. اب وہاں پر حکومت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے مینڈیٹ، تو انہی کے پاس ہے. اب یہ سوال میں نے آئی ایس پی آر بریفنگ میں پوچھا بھی تھا کہ وہاں پر حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو کیا ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، تو اس حوالے سے بڑا پازیٹیو جسچر آیا تھا. تو اب اس حوالے سے یعنی مہاجرین یا افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس حوالے سے تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ یا وفاقی حکومت فیڈریشن کے ساتھ تو کوئی ڈفرنس نظر نہیں آ رہی ہے. سیم پیج پر ہیں تقریباً. تو جو پہلے جو فاصلہ موجود تھا
یعنی جو بہت جارحانہ اور بہت مقابل پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اب وہ چیز نہیں ہے. یعنی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، کسی کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے البتہ ججز پر چڑھائی کر دی، انہوں نے ایک اور طرف موڑ دیا ہے. اسی طرح افغان پالیسی پہ بھی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان اختلافات تھے، اب وہ اختلافات بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر محسوس طریقے سے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہ یہی انڈیکیشنز ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کی نظر میں ایک پہلا بڑا قدم ہوگا جس پر ہم کہیں کہ ہاں جی چیزیں تو بڑی واضح ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ابھی عدالت میں جس طرح عمران خان کو شفٹ کرنے کی بات چل رہی تھی اور نظر آ رہا تھا ریمارکس سے، ججز کے سوالات سے، ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، کوئی ایک بھی ایسا جرنلسٹ نہیں تھا جو دہائیوں سے کام کر رہے ہیں جس کا یہ خیال ہو کہ نہیں خان کو ریلیف نہیں ملنے جا رہا. سب نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ ججز شفٹ کرنے لگے، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ نہیں جی وہ کمشنر ایک میڈیکل بورڈ بنائے گا اور اس کے ذریعے سارا کچھ ہوگا اور وہ دیکھے گا کیا ہوگا. پھر بات وہیں حکومت کی کورٹ میں چلے گی کہ جی کب ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. تو کچھ جو ہمارے حلقے ہیں ذرائع سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید چیزیں ابھی طے نہیں ہو پائیں، آخری حد تک نہیں گئیں کہ مکمل ہو جائیں، لیکن بات چیت تو چل رہی ہے، تو اس لیے شاید اس کو تھوڑا سا رکھا گیا. تو آپ کی نظر میں کیا ایسے اقدامات ہوں گے، یا وہ کون سی ایسی خبر یا ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوگی جس پر آپ کہیں گے کہ ہاں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چیزیں بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں، کہ جی بات چیت بڑے واضح طور پر مثبت طریقے سے آگے بڑھ گئی ہے؟ اسامہ، فوری طور پر ہم کسی ڈراسٹک چینج کی توقع نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوری طور پر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. یہ بتدریج گریجولی معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ سہیل افریدی، پھر پختونخوا حکومت کے سیم پیج پہ آنا، پھر عمران خان کا اپنے ٹویٹ میں اور بیٹے کے ساتھ فون پہ ڈائیورٹ کرنا، تو یہ تمام چیزیں یہ بہت آہستگی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گی. لیکن فوری طور پر یہ توقع ہم نہیں کر سکتے کہ آج ہی عمران خان رہا ہو جائیں گے. عمران خان رہا ہوں گے بھی تو کچھ گارنٹیاں لی جائیں گی. اگر گارنٹیاں مل گئی، اس پر کانفیڈنس بلڈ ہوا، تو پھر بتدریجی عمل آگے بڑھے گا. ہو سکتا ہے کہ پہلے بشرا بی بی کو رہا کر لے، اور عمران خان نے بیٹے کے ساتھ فون میں بھی کہا اور پھر اپنے ٹویٹ میں بھی بشرا بی بی کے حوالے سے بات کیے. تو شاید عمران خان کے ساتھ کچھ رابطے ہوں پس پردہ، اور وہ پہلے سے بشرا بی بی کو ایک مظلوم کے طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں. مظلوم تو وہ ہے ہی، جیل میں ہے، لیکن جس طرح وہ پورٹرے کر رہے ہیں عمران خان، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر معاملات آگے کی طرف بڑھے تو شاید بشرا بی بی کو پہلے رہائی ملے اور پھر ایک فضا بن جائے گی، اور پھر اس فضا بننے کے بعد شاید عمران خان کو کچھ ریلیف ملے. ٹھیک، اس طرح یعنی اسٹیپ وائز ہو سکتا ہے کہ مثال کے پہلے ہاسپٹل جائیں، پھر کہیں بنی گالا یا گھر میں ان کو کہا جائے کہ جی یہ سب جیل ہے، اس طرح سے ہوگا. کوٹ لکھپت کے لوگ بھی اگر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. لاسٹ کوسچن سر. جی آپ کے خیال میں یعنی یہ جو اس طرح کا پروسیجر ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کو ہاسپٹل، پھر گھر شفٹ کیا جائے، وہاں پر اس کو جیل رکھا جائے؟ ہاں، وہ تو بات کی باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، پہلے تو کانفیڈنس بلڈ ہونا ہے، پہلے تو گارنٹیاں لینی ہے. یعنی موجودہ سسٹم کو تو کسی صورت نہیں گرایا جا رہا ہے، سسٹم تو کنٹینیو کرے گا. اب سسٹم بہت انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بہت قربت بڑھی، پھر ایران اور امریکہ جنگ رکوانے میں پاکستان کا اہم ترین کردار ہے، بہت بڑی ڈپلومیٹک ون ہے پاکستان کی. تو ظاہر اس صورت میں سسٹم گرنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے عمران خان سے شاید کچھ گارنٹیاں لی جائے اور پھر اس کے بعد معاملات آگے کی طرف بڑھے. لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گارنٹیاں ملنے لگی ہے، تبھی تو عمران خان کے رویے میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ حمادت صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے سنا حمادت صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.